دوستو، ریحان اور سندر کی سٹوری شروع ہوتی۔ اگر کسی نے کل والی سٹوری نہیں دیکھی تو وہ ذرا سنیں کہ ریحان اور سندر ریحان اس میں ایک پاکستانی لڑکی جو انڈیا چلی گئی تھی اور اس سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن یہ کہانی جتنی لو سے بری ہے اتنی ہارر اور تھرل سے بری ہے، اور پھر ریحان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ مختصراً بتاؤں، پہلا ایپیسوڈ وائز تو نہیں ہے، ایک سیریز ہے جس میں ایک کہانی ہے نہیں جو ختم نہیں، اس کا کوئی سلوشن نہیں نکل رہا ہوتا، تو اس لیے یہ ایک سیریز میں ہم نے دیا ہے جو کہ جاری ہوتا ہے، کچھ ٹائم بعد خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وہ سندر سے نکاح کر لیتا ہے زبردستی، نکاح کرتا ہے، اور اسی طرح وہ ہنی مون پر جاتے ہیں کسی کنٹری میں، اور وہاں ایک ہوٹل میں رہتے ہیں، اور اس ہوٹل میں اس کی بیوی ڈر جاتی ہے اور اب وہی ڈر ہے۔ تو اب آگے یہ ہوتا ہے کہ جیسی ہی ریحان اس کو کہتا ہے کہ سندر جلدی جلدی بیگ اٹھاؤ، ہمیں یہاں سے جانا ہے، اور یہ لوگ جانے کے لیے جیسے ہی بھاگتے ہیں اور ٹیکسی میں بیٹھ کے یہ کسی اور ریسٹورنٹ میں وہ 2-3 دن گزارتے ہیں، اور اپنا ہنی مون کا جو ٹرپ تھا وہ مختصر کر کے واپس انڈیا آ جاتے ہیں۔ اور ریحان اس سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تھوڑا بہت حالات ٹھیک ہو جائے تو اسے دوبارہ کسی نہ کسی ملک لے کے جائے گا، لیکن اب سندر کو شوق نہیں ہے کیونکہ وہ ڈر گئی تھی اس پہلے والے ہوٹل میں۔ اب وہ سندر پہلی والی سندر نہیں ہے، اسے ہر جگہ ڈر لگتا ہے، اسے ہر کونے سے ڈر لگتا ہے، اسے رات سے ڈر لگتا ہے، اسے ڈارک نائٹ جو ہوتی ہے جس میں اندھیرا ہوتا ہے اس سے ڈر لگتا ہے، اسے بارش والی رات سے ڈر لگتا ہے، یعنی اسے ہر چیز سے ڈر لگنا شروع ہوا ہے۔ اسے واش روم کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، تو ریحان کافی اس کی پہلی والی سندر مس کرتا ہے، اور وہ بہت سارے مولویوں سے، بہت ساری لوگوں سے ملتا ہے جو اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے اندر ایک خوف بیٹا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ایک پینٹنگ والی عورت کو کمرے کے کونے میں دیکھا تھا، جو کہ وہ عورت پینٹنگ میں بھی تھی اس کمرے میں، جس پر سندر کافی گھبرا چکی ہے، اور یہ خوف اس کے اندر ہے۔ ایک دن اسی طرح چیخ کی آواز آتی ہے، اور سب گھر والے جب واش روم کی طرف بھاگتے ہیں تو وہاں سندر بے ہوش پڑی ہوتی۔ ریحان اسے جلدی گود میں اٹھاتا ہے اور گاڑی میں رکھ کے ایک ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، اور وہاں ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر پھر بھی تم لوگ اپنی تسلی کے لیے اس کے ایکس ریز، ایم آر آئی وغیرہ کی وہ کیوں ڈر گئی تھی یا ایسا تو میں کر سکتا ہوں۔ تو ریحان اس کو پوری بات بتاتا ہے اس ڈاکٹر کو کہ ڈاکٹر، جب سے میری شادی اور ہم ہنی مون، پہلے یہ سب کچھ ٹھیک تھا، پھر ہم لوگ ہنی مون پہ گئے اور وہاں ایک ہوٹل میں ہم ڈر گئے، ریئلی وہاں ڈر تھا، یہ نہیں کہ صرف میری بیوی ڈری تھی، وہاں ایک پینٹنگ تھی جس میں ایک عورت تھی، اور جب ہم اندر گئے ہم اس پینٹنگ کو دیکھے تو اس کی آنکھیں دروازے کی طرف تھی، لیکن جب ہم رات کو سو گئے تو وہ پینٹنگ ایسی ہماری طرف مڑ کے دیکھ رہی تھی جیسے وہ ہمیں دیکھ رہی ہو، جس پر میری بیوی کافی گھبرا گئی، اور پھر تو میں سویا ہوا تھا، لیکن اس کو کچھ نظر آیا اس کمرے میں کہ وہی عورت کھڑی ہے کسی کونے میں، اور پھر اس نے مجھے جگانا چاہا، لیکن اس کا پورا وجود سن ہو چکا تھا، اور وہ عورت بھی غائب ہو چکی تھی جب تک میں اٹھا۔ تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے، چلو کچھ نہ کچھ جگہوں پہ خوف ہوتا ہے، لیکن اس کو اب کیا پریشانی ہے، کسی سائیکالوجسٹ وغیرہ سے اس کو اس کا معائنہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ریحان کہتا ہے وہ بھی میں کروں گا، لیکن فی الحال آپ ان کا ایم آر آئی، یہ ساری چیزیں، ایکس ریز وغیرہ کریں، تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ آخر میری بیوی کے ساتھ مسئلہ کیا اس خوف کے بعد اس کے ذہن پر کوئی گہرا صدمہ تو نہیں ہے۔ تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے ٹھیک ہے، اور وہ اس کے ایکس ریز، ایم آر آئی وغیرہ جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ کر لیتا ہے، اور پھر ایک دن اس کو کال کرتا ہے اور حیران کرتا ہے کہ آپ ہاسپٹل آ جائے اکیلے۔ وہ جب گیا تو اس ڈاکٹر نے کچھ عجیب سا کہا کہ دیکھو یہ تمہاری بیوی ہے، یہ اس کا سر ہے، جو ایکس رے تھی نا، یہ اس کا پورا وجود ہے، لیکن اس کے پیٹ پر 2 ہاتھ تھے ایکس رے میں، کہ یہ کس کے ہے؟ جس پر ریحان کا جو رنگ ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے چہرے کا، اس کا منہ کھلا رہ جاتا ہے۔ واقعی وہاں 2 ہاتھ ہوتے ہیں دوستو، ایسے ہاتھ جیسے اس کی بیوی کو کسی نے پیچھے سے اس کا پیٹ پکڑا ہوا ہے، اور یہ ہاتھ اتنے لمبے لمبے، اور اس کی انگوٹھیاں جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ اتنے لمبے لمبے، اور 2 ہاتھ اس کے شولڈر پہ بھی ہوتے ہیں، یعنی 2 ہاتھ اس کے پیٹ پہ اور 2 شولڈر پہ، یعنی پوری طرح۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں ان چیزوں پر تو یقین نہیں کرتا، لیکن ایک بات بتاؤں، تمہاری بیوی ٹوٹلی کسی چیز کے قبضے میں ہے۔ یہ سن کے ریحان حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔
آڈینس آپ سے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے آخر میں کہ اگر کہانی آپ لوگ کو پسند آتی تو کمنٹ میں لکھا کرے کہ دوسرا پارٹ 3 یا پارٹ 2 جو بھی پارٹ چل رہا ہو، تو میں ضرور وہ اسی طرح آپ لوگ کی خدمت میں پیش کروں گی. تھینک یو.